True. تو یہ الحمدللہ بڑا اور ایک یہ اس چیز بھارت کا کے لیے کتنا بڑا ثمر ہے. سیٹ بیک ہے ٹرمپ کی بار بار ہماری تعریف کرنا. دیکھیں اب تو I've lost count to be very honest and open with you کہ کتنی دفعہ انہوں نے یہ سیز فائر کا ذکر کیا, اور ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. وزیر اعظم نے اپنی یو این جی اے کی جو 80th سمٹ ہے, 80th اسمبلی ہے, اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا, اور انہوں نے ان دوست ممالک کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ ترکی, آذربائیجان, چائنا, سعودی عربیہ اور دیگر ان کا بھی شکریہ ادا کیا, اور بالخصوص کیونکہ امریکہ نے سیز فائر جو ہے وہ اچیو کیا اور وہ اس کو انشور کیا. And now, of course, we're working towards a lasting ceasefire and a lasting peace within the region. اور ہم بالکل ہمیشہ سے امن کے ہم نے بات کی ہے, اور وزیر اعظم نے بھی اپنی اسپیچ میں بھی یہ بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بگ سیٹ بیک فار انڈیا. نہ صرف بار بار صدر ٹرمپ کا یہ مینشن کرنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں ان کے اوپر ٹیرفز جو لگ رہی ہیں. اب ان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو دیکھیں, اس کے اوپر بھی وہ ٹیرفز لگا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو بھارت کا ایک کلاؤڈ بنا ہوا تھا, جو دیگر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ اور اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس سے کئی گنا زیادہ عزت بخشی ہے. شہباز شریف صاحب کی سپیچ کی بات کریں, نو ڈاؤٹ وہ سپیچ بہت اچھی تھی. ان میں جس طرح سے انہوں نے غزہ پہ بات کی اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کی, وہ قابل تعریف ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ انہوں نے ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس ایوارڈ کے لیے بھی کہا. اگر میں بات کروں کہ ٹرمپ صاحب اگر چاہیں تو وہ ود ان سیکنڈز یہ جنگ رکوا سکتے ہیں جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے, اور وہ انہی کی جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ اقوام متحدہ میں جتنی بھی ایسی قرارداد پیش ہوئی ہیں اس کو ویٹو کر چکی ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ ٹرمپ صاحب کا نوبل پرائز بنتا ہے؟ آلدو انہوں نے پاکستان انڈیا کی جنگ رکوائی, لیکن وہ ہمارا بھی کہیں نہ کہیں کریڈٹ ہے کہ ہماری افواج اتنی مضبوط تھی. تو کیا صرف اس بیسس پہ ہم ایک انسان کو نوبل پیس ایوارڈ دے دیں کہ جی اس نے ہماری جنگ رکوائی ہے, بٹ آن دا ادر ہینڈ وہ غزہ کی جنگ تو رکوا نہیں سک رہا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک تو ہماری جنگ رکوانا, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی آذربائیجان ارمینیا کے بیچ میں جو کانفلکٹ, اس کے ساتھ آپ دیکھیں کانگو والا, ڈی آر سی والا, اس کے علاوہ جو کانفلکٹس ہیں, تو انہوں نے 6-7 تو کانفلکٹس ایسے ہیں جو واقعتاً رکوائے ہیں, جس پہ سیز فائر کو, اس جنگ کو رکوایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس تمام تر معاملے کے اوپر ہم نے بالکل نامینیٹ کیا, وزیر اعظم نے ان کو نامینیٹ کیا. یہ آپ نے دیکھا کہ ایک چینج آف ٹون اور ٹینر ضرور ہوا ہے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد, کہ اس کے ملاقات کے بعد جب میڈیا انٹریکشن ہوئی تو صدر ٹرمپ نے یہ بات کی واضح طور پہ. انہوں نے کہا کہ میں آئی ول ناٹ الاؤ اینیکسیشن آف ویسٹ بینک, کہ بس انف از انف. اب اسرائیل کو اور کوئی کھلی چھوٹ یا اجازت نہیں دی جا سکتی کسی حوالے سے, یا ہم ان کو یہ اینیکسیشن جو ویسٹ بینک کے اوپر وہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں اس کی اجازت ہوگی, اور ان سے وہ بات کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کا بھی کافی افیکٹ ہوا ہے, کیونکہ جب عرب یا مسلم سمٹ ہوا یو ایس کے ساتھ آن دا سائڈ لائنز آف یو این جی اے, تو اس میں بھی دیکھا کہ پاکستان کی بڑی سینٹرل پوزیشن رہی ہے, اور پاکستان کا تھرو اینڈ تھرو پاکستان کا موقف وہی رہا ہے, وہی سٹانس رہا ہے ویزاوی پیلسٹائن, ویزاوی ایران, ویزاوی غزہ. تو ہم نے اپنا سٹانس بالکل چینج نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ سے یہ بات کی کہ پری 1967 بارڈرز اور اس کے ساتھ القدس شریف ایز اٹس کیپٹل. سو ہم اسی چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور وزیر اعظم نے بھی اندیا اور اشارہ دیا اس چیز کا کہ انشاءاللہ امید ہے کہ سیز فائر جلد اچیو ہو جائے گا. خواجہ صاحب کی بات کروں, خواجہ صاحب اکثر سچ بول دیتے ہیں, اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام ہے, اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وی ڈونٹ ہیو اے پرفیکٹ ڈیموکریسی ان پاکستان, تو ہم پہ تو پیکا لگ جاتا ہے. لیکن کیونکہ خواجہ صاحب نے کہا ہے تو میں انہی کا سوال آپ سے کرتی ہوں کہ کیا اس وقت ملک میں ہائیبرڈ نظام ہے؟ آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں, اور کیا یہ خواجہ صاحب نے درست فرمایا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے پرفیکٹ ڈیموکریسی ان پاکستان؟ لیکن there is no perfect democracy anywhere in the world. اگر یہ کوئی کسی کا جو ہے خام خیالی ہے, یا وہ کچھ سوچتا ہے کہ امریکہ میں بہت پرفیکٹ ڈیموکریسی ہے, برطانیہ میں بہت پرفیکٹ ڈیموکریسی ہے, یا میگنا لیکن کارٹا آپ کی کے ٹائم حکومت سے تو بڑی کہتی ہے کہ پرفیکٹ ہم جمہوری ڈیموکریسیز ہیں, حکومت ہیں. تو وہ دیکھیں ڈیموکریسی دنیا میں کہیں بھی اگر آپ بات کریں, میں اس چیز کا قائل ہوں کہ دنیا پوری میں جو میں نے ایٹ لیسٹ دیکھا ہے, جو میں نے سسٹمز کو اسٹڈی کیا ہے دنیا پوری میں, آپ یہ دیکھیں کہ بالکل دنیا پوری میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات اور نہیں جو ہے. خواجہ امریکہ میں صاحب بھی ہائیبرڈ اسٹیبلشمنٹ ہے, نظام کا بار بار کہتے ہیں. میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. جی. برطانیہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ ہے, ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اٹموسٹ امپورٹنس رکھتا ہے, اور وہی اسٹیٹ کا جو انٹرسٹ ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہوتا ہے. اب یہاں پہ خواجہ صاحب کی جو آپ بات کر رہی ہیں ہائیبرڈ سسٹم کی یا ہائیبرڈ نظام کی, تو میں سب سے پہلے تو آپ سے اس کی ڈیفینیشن پوچھتا ہوں کہ ہائیبرڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے.
صحیح اب ہائبرڈ تو ہر دور میں رہا ہے، یہ کوئی صحیح پہلی دفعہ کوئی لیکن اچنبے مانا والی نہیں بات جاتا تھا نہیں نا، ہے۔ اب تو اوپنلی مانا جا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر دور میں ہائبرڈ کی اگر بات کریں، ہائبرڈ کیا ہے؟ ہمیشہ حکومت کے ساتھ سٹیٹ کھڑی ہوتی ہے اور سٹیٹ ہمیشہ اپنی سپورٹ لینڈ کرتی ہے حکومت کو، حکومت وقت کو. تو ہائبرڈ تو یہی ہے، اور دنیا پوری میں ہائبرڈ نظام ہے. اگر آپ اس کو ہائبرڈ ہی کہنا چاہتے ہیں، بیکاز میرے نزدیک یہ ایک نارمل جو ہے سسٹم ہے جو پوری دنیا میں اسی طرح چلتا ہے. کہیں جگہوں پہ زیادہ اوپن ہے، تو کئی جگہوں پہ عقیل ڈھکا اگر چھپا کل کو کوئی دوسری حکومت آتی ہے، پی ٹی آئی کی آتی ہے، پیپلز پارٹی کی آتی ہے، اور اگر وہ بھی ہائبرڈ نظام چلے گا تو آپ کی حکومت اس کو کرٹیسائز نہیں کرے گی اپوزیشن میں بیٹھ کے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ یا انلیگل سٹیپ اگر لیا جائے تو پھر بالکل اس کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر ملک کے مفاد میں، ملک کی بہتری میں اگر کوئی کام ہو رہا ہے، پاکستان کی بہتری میں، پاکستانیوں کی بہتری میں، ان کے مفاد میں کوئی کام ہو رہا ہے، تو پھر اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا جلدی سے ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مسئلہ آ رہا ہے آپ کی حکومت میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں، کیونکہ مریم بی بی کے ہم کچھ دیکھ رہے ہیں انٹرویوز، اور پھر بدلے میں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ریئیکشن آ رہا ہے. کیا یہ اتحاد ٹوٹ رہا ہے اور کیا یہ اتحاد ٹوٹنے جا رہا ہے؟ کچھ اس پہ بھی ہمیں بریف کر دیں پلیز. نہیں دیکھیں، یہ بالکل ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے. کوئی اتحاد نہیں ٹوٹ رہا. پیپلز پارٹی ہماری بڑی اہم اتحادی ہے. ہم نے ہمیشہ سے مریم بی ان بی کی کچھ اور کوئی کہہ بھی رہی ہیں. ان کی جو بھی ریزرویشنز تھیں، دیکھیں وفاق میں وہ ہمارے اتحادی ہیں، صوبوں میں ہمارے ساتھ اتحادی ہیں، ہمارے بڑے امپورٹنٹ allies ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بھی ریزرویشنز ہوں وہ ہم گائے بگائے دور کرتے رہتے ہیں، اور ہوتی ہیں. کہ آپ کسی بھی کوalition گورنمنٹ میں یا کسی بھی ایسی سچویشن میں آپ کو پتا ہے کہ 100% تو کسی کی بات نہیں مانی جاتی، یا 100% اپنی پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے یا ایجنڈا ہے یا آپ کی جو سوچ ہے، کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی سوچ مختلف ہوتی ہے، تو وہ آپ فلی امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. کچھ معاملات آپ کو انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے. تو میں یہ اس تمام تر معاملے کے اوپر صوبے کیونکہ خود مختار ہیں، صوبے اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں. اینڈ میجورٹی آف دا تھنگس جو آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگی، ایجوکیشن ہوگی، ہیلتھ کیئر ہو گیا، دیگر چیزیں ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر صوبہ اپنی پالیسی پریزنٹ کرنے میں، ہر صوبہ اپنے جو ان کو NFC ایوارڈ کے نیچے پیسے ملتے ہیں وہ خود اس صحیح کو جس مرضی طریقے سے لگائیں، وہ اس کا پابند ہے اور وہ اس کا خود مختار ہے، اور وہ اختیار بھی رکھتا ہے اس تمام تر معاملے پہ. تو ایک صوبہ دوسرے صوبے کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہیے. صحیح. کوئکلی ایک اور سوال جاننا چاہوں گی کہ آزاد کشمیر میں نومبر کو ایک احتجاج ہونے جا رہا ہے. آپ کے وزراء پہلے بھی گئے تھے لیکن کچھ معاملات سیٹل نہیں ہو پائے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں اب یہ دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ دونوں وزراء گئے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی گئے، امیر مقام صاحب بھی گئے. وہاں پہ 12 گھنٹے طویل ان کی ایک نشست ہوئی. اس کے جو بیک سٹوری ہے وہ آپ کو دیکھنا ضروری ہوگی کہ اصل جو محرکات ہیں، جو اصل وجہ ہے اس احتجاج کی، وہ کیا ہے. کیونکہ حکومت تو تمام تر معاملات جو ہیں وہ بات چیت سے حل کرنا چاہتی ہے. ان کی اگر کوئی ویلڈ ڈیمانڈز ہیں، کوئی معاملات ہیں، تو بالکل وہ دیکھے جائیں گے ود ان دا لیگل فریم ورک. تو یہ نہیں کہا جا سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو ایک اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ جو آئیڈیا ہے، یا وہ اس کو ایک شرارت کے طور پہ استعمال کرے گا، تو ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا.